بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب التیمم باب 2 اذا لم یجد ماء ولا ترابا، یعنی جب نہ پانی پائے اور نہ مٹی۔ حدیث نمبر 336۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے گلے کا ہار عاریۃً لیا، وہ ہار گم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا اور اس نے وہ ڈھونڈ لیا۔ اسی اثناء میں ان کو نماز کا وقت بھی آ گیا اور ان کے ساتھ پانی نہ تھا۔ انہوں نے نماز پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی شکایت کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی، اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ سے کہا، اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے، بخدا آپ کے ساتھ کوئی وقوع بھی ایسا نہیں ہوا جسے آپ نے برا منایا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بھلائی نہ رکھی ہو۔ تشریح۔ روایت نمبر 336 کا خلاصہ یہ ہے کہ پانی نہ ملنے پر صحابہ نے بغیر وضو کیے نماز پڑھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا، یعنی آپ نے وہ نماز جائز قرار دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے سے یہ استنباط کرتے ہیں کہ جب مٹی بھی نہ ہو تو نماز پڑھ لے، نماز کا چھوڑنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں، اور ان کا یہ استنباط اس قیاس پر مبنی ہے کہ اس وقت تک کہ جب تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، شریعت کے اعتبار سے مٹی کا وجود کل عدم تھا، یعنی مشروعیت تیمم سے قبل مٹی کا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہ رکھتا تھا۔ صحابہ نے جب پانی نہ ملنے پر نماز پڑھی ہے تو اس وقت گویا شریعت کی روح سے مٹی کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا۔ مٹی کی اس عدم موجودگی میں ان کی نماز جائز سمجھی گئی، اور پھر باوجود تیمم کا حکم نازل ہونے کے وہ نماز دہرائی نہیں گئی۔ اس لیے اگر مٹی نہ ملے تو اس وقت نماز پڑھنے کے متعلق وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو صحابہ نے پانی نہ ملنے پر اختیار کیا تھا، یعنی نماز پڑھ لی جائے۔ یہ وہ باریک استدلال ہے جو امام موصوف نے واقعہ مذکور سے کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔